کل رات محسن نقوی ایران پہنچے اور آج اسرائیل پر ایک بڑا حملہ ہوا ہے۔ اس قدر بڑا حملہ ابھی تک 60 دن کی جنگ میں نہیں ہوا اسرائیل پر جو اب ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگ کے شعلے کتنا اوپر جاتے ہیں، جیسے کوئی ایٹم بم گرا دیا گیا ہو اسرائیل پر۔ اس قدر بڑا دھماکہ تھا یہ کہ رات کے وقت اسرائیلی اس دھماکے سے آپ کہہ لیں کہ اٹھ گئے کہ جنگ پھر سے شروع ہو گئی ہے۔ اب یہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب محسن نقوی ایران پہنچے ہیں۔ ان کے وزٹ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر دوستوں گردش کر رہی ہے کہ اس دفعہ وہ اکیلے گئے ہیں، آرمی چیف ان کے ساتھ نہیں گئے ایران، اور وہ وہاں پہنچے اور کوئی آخری پیغام جو ہے وہ ایران کی قیادت کے لیے لے کر گئے، اور اسی دوران یہ حملہ ہوا جس پر اسرائیل نے شروع میں تو کہا کہ ہم نے خود کیا ہے حملہ، ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں حملہ کیا گیا ہے کسی ہتھیار کو چیک کرنے کے لیے۔ لیکن عالمی میڈیا نے دوستوں یہ جھوٹ جو ہے اس وقت پکڑا جب اسرائیل کے حوالے سے پتا چلا کہ اگر کوئی دھماکہ کرنا ہو تو اس کے لیے نوٹم جاری کرنا پڑتا ہے، پبلک اویئرنیس میسج دینا پڑتا ہے کہ سب اس سے آگاہ رہیں کہ یہ نقصان نہ ہو جائے کسی کا۔ لیکن اسرائیل نے ایسا کوئی بیان جاری نہیں کیا، کیونکہ یہ حملہ دوستوں اسرائیل کی ایک ایرو 2 اور ایرو 3 فیکٹری میں ہوا ہے۔ یہ ایران کے خلاف کیا کچھ بناتی تھی، جس کے بعد اسرائیل آپ کہہ لیں کہ یتیم ہو گیا ہے دوستوں۔ یقین کریں یتیم ہو گیا ہے، اس فیکٹری کو دھماکے سے اڑا دیا ہے ایران نے۔ ایسی جگہ پر ایران نے بم گرائے ہیں کہ اب اسرائیل کا دفاع بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے۔ کیا ہے یہ ایرو 2 ایرو 3 بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے ایران نے یہ کر کے، اور ایسے وقت میں کی ہے جب محسن نقوی ایران گئے ہیں۔ تو کیا یہ معلومات پاکستان نے فراہم کی؟ کیا محسن نقوی اپنے ساتھ یہ معلومات لے کر ایران گئے اور اسی رات جو ہے وہ اسرائیل پر یہ حملہ ہوا؟ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ایک ایسے وقت میں ہی یہ کیوں ہوا ہے جب محسن نقوی ایران میں ہے، اور مودی متحدہ عرب امارات کا 2 گھنٹے کا دورہ کر کے گیا ہے متحدہ عرب امارات۔ اور متحدہ عرب امارات کے خلاف پاکستان کیا کرنے کا ارادہ اب رکھتا ہے مودی کے اس دورے کے بعد، کیونکہ اگر بھارت نے اپنے پنجے متحدہ عرب امارات میں گاڑ دیے تو پاکستان سمجھتا ہے کہ پاکستان کے لیے بہت مشکل ہے، اس لیے پاکستان کی پالیسی میں تھوڑی شفٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ہے۔ یہاں پر پہلے تو کہا گیا کہ ایران نے جو ہے وہ ایران کی ایٹمی سائٹ پر جو ہے وہ حملہ کر دیا ہے، جس کے بعد جو ایٹمی شعاعیں ہیں وہ آسمان پر جو ہیں وہ برسیں، جیسے ایک ایٹم بم دھماکہ کرتا ہے، بالکل ویسا ہی یہ دھماکہ تھا، جس سے بہت لوگوں نے یہ تاثر لیا کہ ایران نے اسرائیل کی ڈینوما جو سائٹ ہے ایٹمی، اس پر حملہ کر دیا ہے، جو کہ ایک بہت خفیہ سائٹ تھی۔ تو یہ تاثر جو ہے وہ بھی اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، جبکہ آپ کہہ لیں کہ انڈین پروفیسر ہیں اشوک سوائن، یورپی صحافی ہیں ماریو، سب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جھوٹ بول رہا ہے، یہ اس نے دھماکہ خود کیسے کر لیا کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں۔ تو ایران نے جب دوستوں حملہ کیا ہے تو اس چیز کو چھپانے کے لیے اسرائیل یہ سب بہانے بنا رہا ہے، کیونکہ اگر وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو پھر ایران کے خلاف وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور ایران جو ہے وہ بہت بڑے جو ہے حملے اسرائیل پر شروع کر سکتا ہے۔ یہاں پر دوستوں ایرو 2 اور ایرو 3 وہ فیکٹری ہے جو اسرائیل کے لیے انٹرسیپٹر میزائلز کے انجن تیار کرتی تھی، اور ایسے میزائل جو ہیں کیونکہ ان کو بھی ایک انجن کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ آسمان تک جا سکیں، تو وہ یہ فیکٹری جو ہے وہ تیار کرتی تھی، اور یہ میزائل جو ہیں وہ ایران کی آئرن ڈوم اور ایسے جو دفاعی نظام ہیں ان کے لیے میزائل تیار کرتی تھی، اور پھر وہ ایران کے بیلسٹک میزائلز کو کنٹرول کرتے تھے۔ تو اب اگر ان فیکٹریوں پر حملہ ہوا ہے تو یہ فیکٹریاں دوستوں تباہ ہو کر رہ گئی ہیں، اور اب آپ کہہ لیں کہ 5-6 سال تو یہ فیکٹریاں اب نہیں بنتی۔ تو اگر یہ فیکٹری دوستوں تباہ ہو گئی ہے تو یقین کرے اسرائیل اب یتیم ہو چکا ہے، اس کا دفاع جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، اور امریکہ اتنی بڑی تعداد میں انٹرسیپٹرز کبھی بھی اسرائیل کو اب فراہم نہیں کر سکے گا۔ تو یہ جو حملہ دوستوں ہوا ہے ایران کی طرف سے، یہ بہت بڑا حملہ ہے، اور خبریں یہ بھی ہیں کہ کہیں پاکستان جو ہے وہ تو یہ پیغام لے کر ایران نہیں گیا کہ آپ یہاں پر حملہ کریں، اسرائیل کا سارا دفاع جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گا۔ اس پر بھی بہت سے سوالات جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف پاکستان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک دفعہ اب جنگ بھڑکے، کیونکہ متحدہ عرب امارات اور بھارت جو ہیں وہ باز نہیں آ رہے دوستوں۔ متحدہ عرب امارات نے دفاعی معاہدے کی طرف جو ہے وہ جانا شروع کر دیا ہے بھارت کے ساتھ، اور وہ کہتا ہے کہ ہم ایران کو تباہ کر دیں گے۔ اب اگر ایران کو تباہ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آگ پاکستان کی طرف بھی آئے گی، تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان نے تھوڑی پالیسی شفٹ کی ہے، اور اب پاکستان بھی چاہتا ہے کہ ایک اور جنگ جو ہے وہ کچھ دن جو ہے وہ شروع ہو جائے، تاکہ متحدہ عرب امارات کو اتنی مار پڑے کہ وہ مجبور ہو جائے کہ پاکستان کے دروازے پر آئے اور پاکستان سے ریکویسٹ کرے کہ ہمارا بھی سیز فائر کروا دو۔